من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افمن یعلم، کیا وہ شخص افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص جو جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، جو چیز اللہ نے آپ کے اوپر اتارا ہے وہ برحق ہے. جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے جو وحی اتارا ہے وہ بالکل برحق ہے، یعنی اسلام کی صداقت کو جانتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے، وہ شخص کمن، اس شخص کی طرح ہے ہوا اعمى، جو کہ اندھا ہے. یعنی ایک شخص اندھا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کی رسالت کی وہ تصدیق نہیں کر رہا اور وہ اس کی حقانیت یا اس کی صداقت اس کی آنکھوں سے اس کو وہ نظر نہیں آ رہا، اور ایک آدمی جس نے اس کی پوری صداقت کو جان لیا اور اس تصدیق کر لیا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ ایک مومن اور کافر. انما یتذکر اولو الالباب، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو آیات ہے، احکامات ہیں، ان کے ذریعے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور یہ سب نصیحت ہے لاولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جن کی عقل صاف ہوں، جن کے دل جو ہے نا وہ صاف ہوں، دل جن کے زنگ آلود ہوں، عقل جن کے خراب ہوں، ان کے لیے نصیحت نہیں ہے. جن کے عقل صاف ہوں، دل صاف ہوں، ان کے لیے ان میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں اور نصیحتیں ہیں. پھر فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں. ایک تو سارے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ وعدہ لیا ہے، ہم سب کو جو ہے نا ہماری پیدائش سے پہلے، انسانیت کی پیدائش سے پہلے سب کو اللہ نے حضرت آدم کے پیٹ سے نکال کر اس کو کہتے ہیں الست کے وعدہ، الست کے وعدہ، وہاں پر اللہ نے اپنے ربوبیت کا ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے. تو جو دنیا میں آنے کے بعد باقاعدہ اس وعدے کے مطابق اس وعدے کو پورا کرتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو عہد کیے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور جو احکامات اس کے اوپر نازل فرمائے ہیں ان کو وہ پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، اور آپس کے جو قول و قرار کو بھی نہیں توڑتے. آپس میں انسان معاملات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے، ڈیل کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، یا کوئی جو ہے نا ان کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے یا کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ اپنے باتوں کو توڑتے نہیں، اپنے قرار کے وہ خلاف ورزی نہیں کرتے. والذین، اور وہ لوگ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن کے ساتھ جڑ کر رہنے کا یا جن کے ساتھ مل کر رہنے کا، جن کے ساتھ استوار کر کے رہنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں. یعنی اپنے رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے، اپنے اہل و عیال سے، اور اسی طرح مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، ایک دوسرے کا حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ سارے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ہمیشہ اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. وَيَخَافُونَ، اور ان کو خوف لگا رہتا ہے، سوء الحساب، یعنی برے حساب سے، سخت قسم کے حساب لینے سے. یعنی دنیا میں ہم ایسے کام نہیں کریں گے کل کو قیامت کے دن ہمارے سے سخت حساب لیا جائے اور پھر ہمیں جو ہے نا وہاں پر مکی کھانی پڑے. تو اس خوف میں جو لوگ لگا رہتا ہے، ایسا لوگ اور دوسرے جو ان میں بے خوف رہتے ہیں، یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتا، ان میں فرق ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں. یعنی صبر کی بھی دو قسمیں اس آیت میں بتایا گیا. ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا صبر کرتے ہیں اور نافرمانی میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو صبر کر کے رکھتے ہیں اور گناہ میں اپنے آپ کو یعنی جھونکتے نہیں ہیں. اور پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے میں جو تکلیف ہے اس میں بھی صبر کرتے ہیں. گناہ سے اپنے آپ کو روکتے ہوئے صبر کرتے ہیں اور نیکی کے اوپر جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی وہ صبر کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے ہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو مال و دولت، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، دنیا میں جہاں کہیں ضرورت پڑ جائے تو جہاں موقع کی مناسبت سے سرًا، چھپ کر دینے کی جگہ ہو تو وہ چھپ کر دے دیتے ہیں. وَعَلَانِيَةً، کھلم کھلا دینے کی جگہ ہو تو وہ کھلم کھلا دے دیتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ، سے میرے ان بندوں کی جو ہے نا صفت اس طرح ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ، وہ تو ہمیشہ اپنے سے دور کر دیتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ، اچھائی کے ساتھ، السیئۃ، برائی کو. کوئی اس کے ساتھ برائی کر رہا ہوتا ہے، یہ آگے سے اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوتا ہے. یعنی کسی کی برائی کو بھی اپنے سے ٹالنا ہو تو اچھائی اور نیکی کے ذریعے اس کو ٹالتے ہیں. تو ایسا لوگ جو ہوں نا اس طرح کے صفات کے، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا جو اچھا گھر ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کی ایسی صفات ہوں. وہ عقبی الدار کی کیا صفت ہوں گے؟ جو آخرت کا جو گھر جو ان کے لیے ہوگا وہ باغات ہے، جنات باغات ہے، عدن، ہمیشہ رہنے والے. یعنی ایسے باغات میں، ایسے جو ہے نا خوبصورت جگہوں پہ ان کو داخل کر دیا جائے گا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، کوئی وقت مقرر کے لیے نہیں ہے. یدخلونھا، وہ اس میں داخل ہوں گے. اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور کرم ہے جنتیوں کے لیے، اللہ کی طرف سے ایک اور کرم ہے. وہ کیا ہے؟ ومن صلح من آبائہم وازواجہم،
جو بھی نیکوکار ہو ان کے باپ دادوں میں سے، ان کے بیوی بچوں میں سے، وہ ذریاتہم، اور ان کے جو ہے نا بچوں میں سے، بیٹوں میں سے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملا لیا جائے گا۔ اس آیت کا یہ معنی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نیک صالح، وہ پہلے بیان کردہ تمام صفات پر اترنے والا، اللہ نے اس کو جنت دے دیا، اب اس کو جنت میں داخل کر دیا، اب اس کے خاندان میں سے اس کے باپ دادے یا اس کے بیٹے بیویاں جو نیک ہوئے، ان کو بھی جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اس کے برابر کر دے گا، جنت میں ان کو ایک دوسرے سے کیا کر دے گا، ملا دے گا، اگرچہ ان کے جو ہے نا عمل ان کے برابر نہ بھی ہوں۔ یعنی جنت میں پہنچنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے رشتہ دار کہاں پر ہے، اونچائی جگہ پر ہے، درجے کے لحاظ سے اوپر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر والے درجے کو نیچے نہیں لائے گا، یہ تو عدل کے خلاف ہے، لہٰذا اللہ اوپر والے کو نیچے نہیں لائے گا، بلکہ جو جنت میں داخل ہوئے اس کو اپنے خاندان کے ساتھ ملانے کے لیے مزید اٹھائیں گے، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ چونکہ لیکن شاید یہ ہے کہ وہ کیا ہو، نیکوکار ہو، لیکن عمل اس کے برابر نہیں ہے، اس پہلے والے کے برابر نہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اپنے خاندان سے جنت کے اندر ملائیں گے، تو اوپر والے کو نیچے نہیں لائیں گے، بلکہ جو کم عمل والے ہیں اس کو بڑھا کر کے اس کے برابر کر دیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم، پھر ایسے جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا، ہما وقت فرشتے ان کے دروازوں سے آتے رہیں گے، یعنی فرشتے ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ موجود ہوں گے، من کل باب، ہر دروازے سے جو ہے فرشتے آتے جاتے رہیں گے، ان کے اوپر داخل ہوں گے، اور فرشتے ان سے کہیں گے سلام علیکم، اے جنتیو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ اتنی عظیم جنت تمہیں کیسے ملے؟ کہتے ہیں بما صبرتم، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے۔ پہلے والے آیت میں بتایا صبر کی دو قسمیں، جب نیکی کرنا ہو تب بھی صبر کرنا پڑتا ہے، جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز پڑھنا، ان میں صبر ہے، ان میں مشقت ہے، تو مشقت پر صبر کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس میں بھی صبر ہے، کیونکہ حرام نہیں کھانا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ان دیگوں کو نہیں کھانا ہے، اچھے کھانے آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے، صبر ہوا۔ تو لہٰذا زنا، چوری وغیرہ سے بھی صبر کرنا۔ تو جو تم نے ہمیشہ اللہ کی اوامر اور نواہی کے راستے میں جو تم صبر کرتے رہے، اس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا ہے، تو لہٰذا تمہارے لیے کیا ہو، سلامتی ہو۔ فنعم عقبی الدار، یہ آخرت کا گھر جس کو ملا وہ کیا ہے، بہت ہی جو ہے نا عمدہ ملا، کتنا ہی بہتر ہے جس کو آخرت کا ٹھکانہ مل جائے، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ پھر فرمائے یہ تو ہوئے نا نیک لوگ، یہ قرآن کا ہمیشہ اسلوب ہے، جہاں اچھے لوگوں کا انجام ذکر کرتے ہیں، ساتھ میں انسان کو متنبہ کرتے ہیں کہ برے انجام سے بھی اپنے آپ کو آگاہ رکھو۔ یہ ہوا اچھے لوگ، اب اس کے ساتھ اگر ان صفات کے اگر آپ متحمل نہیں ہوں گے تو پھر دیکھ لو دوسرے کیٹیگری بھی ہے، دوسرے لوگ بھی ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں دو آیتوں میں۔ والذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ ڈالتے ہیں، عہد اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، الست میدان میں اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، پھر اللہ کے رسول انبیاء آ کے ان سے جو وعدہ لیا تھا، ان وعدوں کی وہ پامالی کرتے ہیں، من بعد میثاق، پختہ وعدہ کرنے کے بعد، پھر ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن سے جڑ کر رہنے کا، جن سے مل کر رہنے کا اللہ نے حکم دیا، ان سب سے وہ قطع تعلقی کا اختیار کر، مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، خاندان کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور جن سے جڑ کر رہنے کا حکم دیا ان سے وہ کٹ کے رہتے ہیں، تو یہ تو پہلے والے نیک لوگوں کی صفات کے الٹ ہوئے نا۔ لہٰذا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فی زمین میں جہاں بھی موقع ہے وہ فساد پھیلاتا ہے، صبر نہیں کرتا، تو اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے، اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، آخرت میں برا گھر ان کے لیے اچھا گھر تھا اور ان کے لیے کیا ہے، برا گھر ہے۔ پھر فرمائے اصل میں یہ سارے کام کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگلے آیت میں فرمائے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ دنیا کے اندر جو ہے نا، جن کو کسی کو جو ہے مالدار بنا دینا، کسی کو غریب مستحق بنا دینا، فقیر بنا دینا، کوئی حاجت مند بنا دینا، کسی کو غنی اور بے محتاج بنا دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہے روزی اس کے سامنے کھول دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر روزی اور رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، ویقدر، اور جس کو چاہتا ہے اللہ گھٹاتا ہے، اس پر تنگی کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا وفرحوا باللہ۔ لیکن جس کے اوپر اللہ دنیا میں روزی کھول دے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے، یہ کیا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو جس کے اوپر روزی کھول دے، اور وفرحوا بالحیات الدنیا، وہ اس دنیا کی روزی پر اتنی خوش ہو، اتنی نازاں ہو کہ وفرحوا، وہ خوش ہوئے بالحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی پر، اور سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وما الحیات الدنیا، لوگوں یہ دنیا کی زندگی ہے، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں متاع، الا متاع، مگر ایک حقیر سامان ہے، ایک حقیر سا ایک چیز ہے، وگرنہ اصل حقیقت کیا ہے، وہ آخرت کا گھر ہے، اور آخرت کے گھر کن کو ملیں گے، ان لوگوں کو ملیں گے درجے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔